مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی مہدویت کے موضوع پر تحریر کردہ مکتوبات میں سے ایک اہم کتاب شمیم رحمت ہے۔ اس کتاب میں مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں، نیز ان نادرست روایات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جنہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین شیرازی داماد اللہ کی کتاب شمیم رحمت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کی ابتدا اس نمایاں حدیث سے ہوتی ہے کہ جو ہم شیعان حیدر کرار شیعہ اثنا عشری کے لیے قابل فخر ہے۔ کیا وہ قوم اور ہوگی کہ جن کے امام اب کوئی باقی نہیں رہے، اس کائنات سے چلے گئے؟ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، حالانکہ ہم شیعہ اثنا عشری اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا امام اس کائنات میں آج بھی موجود ہے اور اللہ نے اس کو اپنی غیبت عطا کی ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ مظہر صفات پروردگار ہوتے ہیں، لہٰذا تمام دیگر ائمہ نے اللہ کے اور اعجاز کو لوگوں کی درمیان ظاہر کیا۔ اللہ کریم کیسا ہے، اہل بیت کو دیکھ لو، اللہ مہربان کتنا ہے، اہل بیت کو دیکھ لو، اللہ سخی کتنا ہے، اہل بیت کو دیکھ لو۔ لیکن جو غیب والی صفت تھی وہ دیگر ائمہ نے ابھی تک کوئی بھی ائمہ نہیں تھا جنہوں نے حاصل کی تھی، تو اللہ نے اپنے آخری امام کو، آخری ولی کو اس صفت سے نوازا جو ضرورت بھی تھی اور اس کو اپنی صفت کو ظاہر بھی کرنا تھا۔ اس امام کو غیبت میں رکھ دیا، اور یقیناً اللہ نے اس غیبت سے پہلے، غیبت کبریٰ سے پہلے غیبت صغریٰ بھی رکھی، اور تقریباً علماء بیان کرتے ہیں کہ 70 سال کی غیبت صغریٰ تھی، اور اس غیبت صغریٰ میں امام غائب بھی تھے اسی انداز میں کہ جیسے غیبت کبریٰ میں ہیں، اور ظاہر بھی ہوتے تھے، اپنے چاہنے والوں سے ملتے بھی تھے۔ لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب امام غائب ہوتے تھے تو پھر کہیں نظر نہیں آتے تھے، جیسے کہ غیبت کبریٰ میں نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن جب امام ظاہر ہونا چاہتے تھے تو عام لوگوں سے بھی ملاقات کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ جیسے کہ اپنے خاص چاہنے والے ہیں، جس میں نواب اربعہ جو آپ نے نام سنا ہوگا، 4 ایسے خاص لوگ جن سے امام ملاقات کیا کرتے تھے، اور وہ مشہور بھی تھا کہ امام ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو 70 سال امام نے ان سے ملاقات کی، اس کے بعد امام غیبت میں گئے، تاکہ لوگ اس بات کا شک نہ کریں
کہ کوئی امام اس کائنات میں آیا ہی نہیں تھا، امام حسن عسکری کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ امام کو غیبت صغرا 70 سال کی عطا کرنا، اس کے بعد غیبت کبریٰ میں بھیجنا، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہو کہ دیکھو خبردار یہ مت سمجھنا کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی ہے، نہ، ہم نے امام کو بھیجا 70 سال وہ اپنے چاہنے والوں سے ملے، اپنے چاہنے والوں کو پریشانیوں کا حل بتایا، اور اس کے بعد ہم نے غیبت کبریٰ میں رکھا۔ اگر پہلے ہی امام کو اللہ غیبت کبریٰ میں ڈال دیتا، غیبت کبریٰ ان پر رکھ دیتا، غیبت کبریٰ کا دور شروع کر دیتا، تو کوئی بعید نہیں ہے یہ لوگ کہہ دیتے کہ امام تو آیا ہی نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم شیعان حیدر کرار کے لیے بھی یہ فکر کا سبب بنتی کہ آیا امام کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، امام اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، بس صرف اور صرف معصوم کا قول ہے کہ امام آ چکے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے؟ لیکن غیبت صغریٰ میں امام نے تمام مومنین سے، اپنے خاص لوگوں سے ملاقات کر کے شیعان حیدر کرار اور تمام ان لوگوں کو کہ جو عقل رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ہمارا امام اس کائنات میں آ چکا ہے، اور اب وہ غیبت میں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ غیبت میں اس کی امامت کا اقرار کرنا، اس کی معرفت رکھنا امت مسلمہ پر واجب نہیں ہے، نہیں، جیسے ان کے ظاہر ہونے کے وقت امامت کا اقرار کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، ویسے ہی وہ ابھی جب غیبت میں ہیں تو ان کی معرفت کو حاصل کرنا واجب ہے، اور اگر ہم ان کی معرفت کو حاصل نہیں کرتے تو رسول اللہ کے قول کی روشنی میں، رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتاً جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت پھر ویسی نہیں ہوگی جیسی ایک مسلمان کی موت ہوتی ہے، اس کی موت ویسی موت ہوگی کہ جو ایک جاہلیت کی موت ہوتی ہے، یعنی اسلام آنے سے پہلے جو جہالت تھی ویسی موت اس کی اور ہوگی، اور اس کا نہ کوئی آخرت میں ہادی ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام اس کائنات میں نہیں آیا ہے، لہٰذا عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ اگر بیعت نہ ہو گردن پہ تو جو ہے، جب بیعت کا وقت تھا، خلفاء کا زمانہ، تب اس زمانے کے جو لوگ تھے ان سے یہ قول تقاضا کر رہا تھا کہ وہ اپنے امام کو پہچانیں۔ اس دور میں کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کا کوئی مصداق نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، امام ہر وقت ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر الدعوانا عن الحمد والحمد للہ رب العالمین۔